بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہیت التقذر للطعام، یہ باب ہے کھانے سے نفرت کی کراہیت کے بیان میں، یعنی اگر کسی کھانے کے بارے میں بغیر کسی وجہ شرعی کے شک پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اب اس کی وجہ سے آدمی کھانے سے نفرت کرے یا یہ ہے کہ اسے قذر قرار دے تو یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر حلت و حرمت میں جو شک ہوا ہے وہ کسی دلیل شرعی کی بنیاد پر ہو، مثلاً ایک دلیل سے اس کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے جبکہ دوسری دلیل سے اس کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ آدمی اس چیز سے بچے، اور یہی وہ ہے جس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آیا کہ حلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، یعنی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ شبہے والی چیزیں جن کا نہ تو حلال ہونا صحیح طریقے سے معلوم ہے اور نہ ہی حرام ہونا ہی ان کا صحیح طریقے سے معلوم ہے۔ وجہ وہی ہے کہ بعض دلیلوں سے اچھا یہ بند ہے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ بعض دلیلوں سے ان چیزوں کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے جبکہ بعض دلیلوں سے ان کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ آواز اور کم کر دیجیے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں شبہہ رہتا ہے، تو شبہے والی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ ولعرضہ، جو شبہے سے بچا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت و آبرو بھی بچا لی۔ لیکن شک کی کوئی وجہ نہیں ہے، آدمی وہم کا شکار ہے، کوئی وجہ اس کے سامنے نہیں ہے، تو اس وجہ سے کسی کھانے سے نفرت یا اسے قذر قرار دینا، اس سے نفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ نصرانیت سے مشابہت ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا سماک بن حرب قال حدثنا قبیصہ بن حلب عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسألہ رجل، قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس حال میں کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا، عرض کیا ان من الطعام طعاما اتحرج منہ، کچھ کھانے ایسے ہیں جن سے مجھے حرج معلوم ہوتا ہے، دل میں تنگی معلوم ہوتی ہے، یعنی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ فقال، ارشاد فرمایا، لا یتخلجن فی نفسک شیء، تمہارے دل میں کوئی بھی چیز خلجان پیدا نہ کرے، یعنی اگر وہ کھانا نظیف ہے، طیب و طاہر ہے،
تو اب کوئی چیز تمہارے دل میں خلجان پیدا نہ کرے۔ زعراتا فیہ النصرانیہ، کہ اس میں تم نصرانیت کے مشابہ ہو جاؤ گے، یعنی یہ نصارہ کا طریقہ ہے کہ طیب و طاہر چیز کے بارے میں ان کے دل میں بلا کسی وجہ کے شبہے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کھانے سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے جب تک کوئی وجہ شرعی تمہارے سامنے نہ ہو، کوئی دلیل شرع تمہارے سامنے نہ ہو، اس وقت تک کسی طیب و طاہر چیز کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی خلجان نہ آئے۔ چونکہ یہاں سوال کرنے والے عدی بن حاتم تھے، عدی بن حاتم طائی، جو اسلام لانے سے پہلے نصرانی تھے، اور نصارہ کا یہ طریقہ تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زعراتا فیہ النصرانیہ، یعنی تم نے اگر ایسا کیا تو تم نصرانیت کے مشابہ ہو جاؤ گے۔ باب النہی عن اکل الجلالۃ والبانہا، یہ باب ہے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے نہی کے بیان میں۔ جلالہ یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی اکثر و بیشتر غذا نجس و ناپاک چیز ہو، یہاں تک کہ نجاست کا اثر اس کے گوشت پر ظاہر ہو چکا ہے تو اسے جلالہ کہا جاتا ہے۔ جلالہ کا حکم یہ ہے کہ اسے باندھ دیا جائے، یہاں تک کہ اسے پاکیزہ غذا دی جائے، اور اتنے دنوں تک باندھا جائے کہ نجاست کا اثر جو اس کے گوشت پر ظاہر ہو چکا تھا، یعنی اس کے جسم سے جو بدبو آ رہی تھی وہ ساری بدبو ختم ہو جائے، نجاست کا اثر اس کے گوشت سے ختم ہو جائے، اتنے دنوں تک باندھا جائے۔ اب یہ فقہا نے ایک مقدار لکھی ہے کہ مرغی کے لیے 3 دن، بکری کے لیے 4 دن، اور بڑے جانوروں کے لیے 10 دن ہے، لیکن یہ ہر علاقے کے عرف اور عادت اور فضا کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے یہ دیکھا جائے کہ گوشت سے جب نجاست کا اثر ختم ہو جائے اس کے بعد ہی اسے ذبح کیا جائے، اگرچہ 10 دن سے زیادہ کا وقت بڑے جانوروں میں لگے اور چھوٹے جانوروں میں 4 دن سے زیادہ کا وقت لگے، کہ اصل مقصود شرع یہاں پر ہے گوشت کا پاکیزہ ہونا، یہ ہے مقصود شرع۔ تو جب یہ مقصود حاصل ہوگا اس کے بعد ہی اس کا کھانا جائز ہو سکتا ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، البتہ جانور اگر ایسا ہے کہ کبھی کبھا وہ غلاظت کھاتا ہے کہ اس کا اثر اس کے گوشت پر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے چھٹی ہوئی مرغیاں یہ بھی کبھی کبھار غلاظت کھا لیتی، مگر اس کا اثر مرغی کے گوشت سے اگر ظاہر نہ ہو، اس سے بدبو نہ آئے تو وہ جلالہ نہیں۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبدہ عن محمد بن اسحاق عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالتی والبانہا۔ امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ حدثنا ابن المثنى قال حدثني ابو عامر قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبن الجلالۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے دودھ سے منع فرمایا۔ حدثنا احمد بن ابی سریج قال اخبرنی عبداللہ بن جہم قال حدثنا عمرو بن ابی قیس عن ایوب السختیانی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالۃ فی الابل ان یرکب علیہا او یشرب من البانہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں جلالہ پر سواری کرنے سے منع فرمایا اور اونٹنیوں یعنی جلالہ اونٹنیوں کا دودھ پینے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ گوشت پر جب نجاست کا اثر ظاہر ہو چکا ہے تو اب اس سے جو پسینہ نکلے گا وہ پسینہ ناپاک ہوگا۔ اب جو شخص اس پر سوار ہوگا تو یہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو نجاست سے آلودہ کرنا ہے، اس لیے جلالہ پر سواری کرنے سے منع حدیث شریف میں ممانعت آئی اور اس کا دودھ پینے سے بھی منع کیا گیا۔ باب فی اکل لحوم الخیل، یہ باب ہے گھوڑے کا گوشت کھانے کے بیان میں۔ گھوڑے کا گوشت یہ ہے حلال ہے یا یہ ہے کہ مکروہ ہے؟ تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے، اور اکل و شرب کے باب میں جب یکرہ کا لفظ فقہا بولتے ہیں تو اس سے کراہت تحریم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسا کہ خود صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایہ میں اس بات کی صراحت فرمائی کہ اکل و شرب کے باب میں جب یکرہ بولا جائے تو اس سے کون سی کراہت مراد ہوتی ہے؟ کراہت تحریم۔ اور یوں تو بچنے کے لیے کراہت تنزیہی بہت ہے، اگر آدمی بچنا چاہے تو مکروہ تنزیہی ہونا بھی بہت ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت سخت ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم تو مکروہ تنزیہی ہو تو کسی گالی سے کم اسے نہیں لگے گا۔ گالی سے یہ کم ہوگا یہ لفظ ہے، اس لیے بچنے کے لیے مکروہ تنزیہی ہونا بھی بہت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے، جبکہ حضرات صاحبین کے نزدیک مکروہ نہیں، اور یہی مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ ان حضرات نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن سے بظاہر اس کے گوشت کی اباحت معلوم ہوتی۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر وأذن لنا فی لحوم الخیل۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور ہمیں گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔ یہ حدیث ہے اور اس مضمون کی اور بھی حدیثیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں۔ خود اپنا منہج بیان کرتے ہوئے فرمایا انا نقدم العمل بکتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم باقضیۃ الصحابۃ مقدما ما اتفقوا علیہ علی ما اختلفوا فیہ وبعد ذالک اقیس، یعنی ہم پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، پھر اقوال صحابہ پر عمل کرتے ہیں، اور اقوال صحابہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس مسئلے میں صحابہ کرام کا اتفاق ہوتا ہے ہم اسے مختلف فیہ قول پر مقدم رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم قیاس کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ما جاءنا عن الصحابۃ فعلی الراس والعین وما جاءنا عن التابعین فهم رجال ونحن رجال، یعنی جو اقوال صحابہ ہیں وہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر ہیں، البتہ اقوال تابعین کو ہم حجت نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ تابعین اگر مرد میدان ہیں تو ہم بھی مرد میدان ہیں، ہم اقوال تابعین کو اپنے اوپر حجت تسلیم نہیں کرتے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا منہج یہی ہے کہ پہلے کتاب اللہ سے دلیل لے آتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہوا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا فرمایا لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینۃ اور تمہاری زینت بھی اس میں ہے۔ تو مقصد تخلیق ان جانوروں کا بیان ہوا اس آیت کریمہ میں کہ مقصد تخلیق ہے ان جانوروں پر سواری کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ان سے زینت حاصل کرنا۔ تو گھوڑے، خچر اور گدھے اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ ان پر سواری کی جائے، اور ساتھ ہی ان میں زینت بھی، اس میں زینت بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے، عرف کے بدلنے سے بھی اب اس زمانے میں ان جانوروں پر سواری کی جاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بطور زینت بھی یہ جانور رکھے جاتے تھے۔ اب اس زمانے میں لوگوں نے ان جانوروں پر سواری کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ کل 20 سال پہلے کی بات کہ بڑے بڑے علماء مشائخ سائیکل چلاتے تھے، بلکہ یہاں پر بڑے بڑے مشائخ کو میں نے دیکھا کہ سائیکل چلا کر کے آتے تھے یہاں پڑھانے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء مشائخ کو دیکھا، ان میں کچھ تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ موجود ہیں، وہ سائیکل سے چلتے تھے۔ شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عزیزی وہ سائیکل سے آتے تھے پڑھانے کے لیے، خود حضرت محدث کبیر سائیکل پر بیٹھ کر کے آتے تھے پڑھانے کے لیے، ایک طالب علم پیچھے بیٹھا کر کے لے آتا تھا، اور خود مفتی صاحب سائیکل چلا کر کے آتے تھے پڑھانے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء مشائخ کو سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔
اور اس وقت سائیکل چلانا آپ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ باعث عار سمجھتے ہیں. پیدل چلے جائیں گے لیکن سائیکل نہیں چلائیں گے. اس وقت یہ مزاج بن چکا ہے نا. ہاں تو وہ تو بیمار لوگ چلاتے ہیں، شوگر ہو گیا کسی کو، گھٹنے کی تکلیف ہے تو وہ علاج کے طور پر چلاتے ہیں صبح کو. باقی ایسے سفر کی نیت سے سائیکل چلانا اس زمانے میں کیا ہو گیا ہے؟ باعث عار ہو گیا ہے. تو دیکھیے عرف بدل گیا. جبکہ بچپن میں ہم نے خود دیکھا کہ ہر ایک کو سائیکل بھی میسر نہیں ہوتی تھی. کسی کے وہاں سائیکل آتی تھی تو لوگ اسے جاتے تھے باقاعدہ دیکھنے کے لیے کہ فلاں کے گھر سائیکل آئی ہے. اور آج بائک بھی آ جائے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو عرف بدلتا رہتا. بہرحال ان جانوروں کا مقصد تخلیق اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، سواری، رکوب اور زینت. اب اگر ان جانوروں کا کھانا جائز ہوتا تو کھانا یہ تو بہت بڑی منفعت. اگر ان سے کھانے کی منفعت وابستہ ہوتی تو اس کا بھی بیان ضرور ہوتا اس آیت کریمہ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانور کھانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں بلکہ سواری اور زینت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ استدلال قرآن کریم سے ہوا. اور اس کے علاوہ کئی ایک حدیثیں بھی ہیں جن میں گھوڑوں کے گوشت سے ممانعت آئی. چنانچہ خود اسی باب میں امام ابو داؤد نے حدیث تخریج کی ہے. حضرت خالد بن الولید سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا. اسی باب میں یہ حدیث تخریج فرمائی. اس لیے اس حدیث شریف سے بھی معلوم ہوا کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے. یہ تو حدیث شریف سے استدلال. اور دلالت اجماع سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ ہو. اس وجہ سے کہ جانوروں میں قاعدہ یہ ہے کہ جانور یہ ماں کے تابع ہوتے ہیں. جانور ماں کے تابع ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی جانور حلال ہے تو اس کی ماں حلال ہوتی. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ خچر یہ تو بہرحال اس کا گوشت کھانا ناجائز ہے، کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں ہے. اور خچر کی ماں گھوڑی ہوتی، اس کی ماں گھوڑی ہوتی اور اس کا باپ گدھا ہوتا ہے. تو اگر خچر کھانا جائز نہیں ہے تو وہی حکم اس کی ماں کا بھی ہوگا. اس لیے دلالت اجماع سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے. حدثنا، اب یہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے گھوڑے کے گوشت کی اباحت معلوم ہوتی ہے. تو اس کی توجہ یہ ہے کہ وہ حدیثیں قبل تحریم کی. کب کی ہیں؟ قبل تحریم کی. پھر اس کے علاوہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ اذا اجتمع المبیح والمحرم غلب المحرم، یعنی جب کسی مسئلے میں دلیل اباحت اور دلیل تحریم دونوں جمع ہو جائیں تو اس وقت دلیل تحریم کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اسی میں احتیاط ہے. اس بنا پر بھی راجح یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ و ممنوع ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ قال ذبحنا یوم خیبر
الخیل والبغال والحمیرہ، ہم نے خیبر کے دن گھوڑے، خچر اور گدھوں کو ذبح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر اور گدھوں سے ہمیں منع فرمایا اور گھوڑوں سے منع نہیں فرمایا۔ حدثنا سعید بن شبیب و حیوہ بن شریح الحمصی قال حیوہ حدثنا بقیہ عن ثور بن یزید عن صالح بن یحییٰ بن المقدام بن معدی قریب عن ابیہ عن جدہ عن خالد بن الولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر۔ یہ نہیں والی حدیث ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ زیادہ حیوہ نے اپنی حدیث میں اتنا اور بڑھا دیا، کل ذی ناب من السباع، یعنی ہر چیر پھاڑ کرنے والے جانور سے بھی منع فرمایا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں لا باس بلحوم الخیل ولیس العمل بہ، یعنی گھوڑے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور فرمایا کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ یہ امام ابو داؤد کی اپنی رائے ہے، یہ ان کا اپنا مذہب ہے، ورنہ ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث شریف متروک العمل ہو، بلکہ ایک بڑا طبقہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے جو گھوڑے کے گوشت کو مکروہ سمجھتا ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ منسوخ ہے۔ قد اکل لحوم الخیل جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے گھوڑے کا گوشت کھایا ہے، جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور فضالہ ابن عبید، انس بن مالک، اسماء بنت ابی بکر، سوید بن غفلہ، علقمہ، وکانت قریش فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذبحھا، یعنی عہد رسالت میں قریش اسے ذبح کرتے تھے۔ تو یہ بھی نسخ کا جو دعویٰ امام ابو داؤد نے کیا ہے ان کی اپنی رائے ہے، ورنہ جہاں دونوں طرح کی دلیلیں جمع ہوتی ہیں وہاں منسوخ دلیل اباحت کو قرار دیا جاتا ہے اور دلیل نہیں کو ناسخ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اجماعی قاعدہ ہے۔